دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا من خواصہ انہو امان فی ذالک العام۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں جس خطہ زمین پر حضور کا میلاد سجایا جائے سال بھر اس خطہ زمین پر اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اللہ کی برکت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اور انہو امان فی ذالک العام، وہ خطہ زمین امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، کون سا؟ جہاں پہ غلام بیٹھ کر حضور کا میلاد سجاتے ہیں۔ سر سے جگہ جگہ کار کارج گلی کوچے بازارج مساجد حضور دے ذکر کی محفل سجایا کرو، یہ آپ کو امان بھی عطا کرتا ہے، آپ کو برکت بھی عطا کرتا ہے، آپ کو رحمت بھی عطا کرتا ہے۔ حضور کا میلاد اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی بھی مناؤ، تو خوشی منائیں، ہاتھ جا کے پڑھ یا نعرے ملائے، سرکار کی آمد کا مرحبا بھی بولا، سب کچھ کیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ساتھ اللہ کے شکر بھی ادا کرو، یہ مستحب ہے، علماء موجود ہیں مستحب کی تعریف آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حضور کے آنے پر خوشی منانا اور شکر ادا کرنا، وہ جو ہے آپ کی کسی نے امام سیوطی سے پوچھا حضور شکر کیوں ادا کریں؟ کہ شکر نعمت کے حصول پہ کیا جاتا ہے۔ مثلا میرے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے مل جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پوچھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں سے چل کے یہاں پہ آئے ہیں، سواریوں پہ بیٹھ کر آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت کے حضور پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی سماعتیں ہیں، میری زبان ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کے مل جانے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو امام سیوطی نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملیں تو حق ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ حضور چھوٹی سی نعمت نہیں ہے، حضور نعمت کبریٰ ہے، جن کے صدقے سے ہر نعمت ملی ہے۔ تمہارے جان میں جان جن کے صدقے سے ہے، تمہارے سینے میں ایمان جن کے صدقے سے ہے، تمہارے عقیدے میں اللہ کا ایک ہونا، وحدانیت اور رحمان سے محبت ہونا جن کے صدقے سے ہے، تمہیں قرآن جن کے صدقے سے ملا ہے، تمہیں کائنات کی ہر شے اللہ نے دنیا کی دی، دین کی دی، انوار اقسام کے ہر طرح کے خرد و نوش اور اشیاء تمہیں میسر کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ نعمتیں اس نعمت کبریٰ کا صدقہ ہے، تو اگر چھوٹی سی نعمت ملے ہمیں چاہیے شکر ادا کریں۔ تو جس نعمت کے صدقے یہ نعمتیں ملی ہے وہ مصطفیٰ آ جائے تو ہم شکر بھی ادا کریں۔ شکر بھی ادا کریں گے، ہم گج بج کے میلاد پاک میں منائیں گے، مناتے رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور جب تک زندگانی کی شمع روشن مناتے رہتے ہیں۔ اچھا کئی ساتھی ہمارے متزلزل سے ہو جاتے ہیں، کوئی ٹکر جاتا ہے نا ادھر ادھر سے، تو پھر متزلزل ہو جاتے ہیں بھی یہ کہاں پہ لکھا ہوا۔ مجھے بتائیں کہ مبارکباد جو ہے غمی میں دی جاتی ہے یا خوشی میں دی جاتی ہے؟ غمی میں دی جاتی ہے یا خوشی میں دی جاتی ہے؟ خوشی میں مبارکباد دی جاتی ہے نا۔ تو آئیے پھر میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور کی مبارکباد کس کس نے آ کے در آمنہ پہ دی ہے۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمانے آپ نے، ایک طویل بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مبارکباد قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔
اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل مل جائے اللہ کی رحمت مل جائے طریقہ بھی بتا دیا کیا کرو گے خوشیاں مناؤ خوب چرچا کرو یہ آج محفل سجی ہم کیا کر رہے ہیں چرچا ہو رہا ہے کس کا مصطفیٰ کریم حضور کا چرچا ہو رہا ہے تو چرچا خوشی تب کی جاتی ہے جب فضل ملے رحمت ملے سکھا دیا پھر کیا کرو خوشی کرو ایمان سے بتائیں کائنات اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے حضور ہے یا نہیں ہے مجھے بولے گواہی دیں کون ہے سب سے بڑا فضل سرکار کی ذات ہے یا نہیں ہے سب سے بڑی رحمت کون ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کون ہے سرکار کی ذات ہے یا نہیں ہے تو جب سب فضل جس فضل کے صدقے سے وہ آ جائے تو ہم خوشی بھی نہ منائیں سب رحمتیں جس رحمت کے صدقے سے وہ آ جائے تو ہم خوشی بھی نہ منائیں ہم منائیں گے اگر میلاد کا دن آئے اور ہم اپنے حجروں میں گھس کے غم منانا شروع کر دیں ہم تو ایسے باہر نکلیں گے ایسے سج دھج کے بیٹھ کر حضور کا میلاد متزلزل نہ ہوا کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کیا نہیں کر رہے آپ کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہے بلکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی بھی سنت ہے اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا نور پاک میرے بدن پاک میں آیا فرماتی ہیں پہلا مہینہ تھا میں دیکھتی ہوں دراز قد والے پیارے بزرگ تشریف لاتے کیوں آ رہے ہیں آج آپ چل کر افضال صاحب طارق صاحب کے عاشیانے میں کیوں آئے ہیں آپ سے بھی پوچھے گا کتنے کیسو حضور کے میلاد منانے واسطے کیسے تو حضور کی گھر میلاد منانے کون آ رہا ہے سماعت فرمائے پہلا مہینہ تھا فرماتی ہیں ایک دراز قد والے سونی سونی صورت والے بزرگ تشریف لائے آ کر فرمانے لگے اب شری فقد حملتی بسید المرسلین مبارک ہو آپ کو کہ رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو فرمایا بیٹا میں تمہارا والد حضرت آدم علیہ السلام ہوں اگر آدم علیہ السلام سے پہلے نبی خاتم النبیین کے گھر پہ آپ بھی ان کی مبارک دیں تو خوشی کی بات ہے تو مبارک دے رہے ہیں اب شریف کا آپ کا معنی ترجمہ کر لیں بشارت دی جاتی بشارت کے لغوی معنی خوشخبری ہے تو فرمایا حضور کا آج اللہ تب بھی خوشی کی بات تھا آج بھی خوشی کی تو ہم کس طرح کہیں گے کہ تم بھی کر گئے ان کا چرچا اپنے دل چمکا لیکن ہاتھ دے ہیں ذرا ایک دفعہ ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر اونچا کر جا گواہی دے یہ منظر فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے جا کر گواہی دے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و
گزر گیا دوسرا مہینہ آیا سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ایک سونی صورت والے بزرگ آئے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد حملت بسید الاولین والآخرین بیٹا میرا مبارک ہو آپ کو کہ اولین و آخرین کے سردار کی ماں بننے والی ہے فرماتی ہیں میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں تو فرمانے لگے بیٹا میں حضرت شیس علیہ السلام ہو آدم علیہ السلام بھی آئے دوسرے میں حضرت شیس علیہ السلام آئے اور آ کر کیا فرما رہے ہیں یا حبیب کبریا اہلہ حسنا مرحبا یا حبیب کبریا دوسرا مہینہ بھی ختم ہو گیا تیسرا مہینہ شروع ہوا حضور کا نور میرے بدن پاک میں موجود فرماتی ہیں پھر ایک سونی صورت والے بزرگ آئے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد حملت بنبی کریم بیٹا آمینہ مبارک ہو آپ کریم نبی کی ماں بننے والی ہے میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں تو فرمانے لگے بیٹا میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں آدم علیہ السلام بھی آ گئے شیس علیہ السلام بھی آ گئے نوح علیہ السلام بھی آ گئے کیا کہہ رہے ہیں یا حبیب کبریا اہلہ مرحبا صورت والے بزرگ آئے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد حملت بسید الشریف نبی العظیم بیٹا آمینہ مبارک ہو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو صاحب شرافت بھی ہے اور پاک نبی باقی تو ان کے قدموں کو چوم کر پاک خود بھی پاک ہے میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں تو فرمانے لگے بیٹا میں حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام بھی آ گئے شیس علیہ السلام بھی آ گئے نوح علیہ السلام بھی آ گئے ادریس علیہ السلام بھی آئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں یا حبیب صورت والے آئے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد حملت بسید البشر بیٹا آمینہ مبارک ہو آپ کو تمام انسانیت کے سردار کی ماں بننے والی میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں تو فرمانے لگے بیٹا میں حضرت ہود علیہ السلام فرماتی ہیں چھٹا مہینہ شروع ہوا پھر تشریف لائے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد حملت بنبی الحاشمی بیٹا مبارک ہو آپ کو نبی ہاشمی کی ماں بننے والی ہے میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں فرمانے لگے آپ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہے 7واں مہینہ شروع ہوا پھر ایک بزرگ تشریف لائے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد حملت
بحبيبي رب العالمين بیٹا میرا مبارک ہو آپ کو عالمین کے رب کے محبوب کی ماں بننے والی ہے اللہ نے حضور سے فرمایا تھا ایک دن کہ آپ کی جد ابراہیم کو ہم نے خلیل بنایا ہے سوئے آپ کو ہم نے اپنا حبیب بنایا آپ کو قاعدہ یہ ہے کہ حبیب زیادہ محبوب ہوتا ہے فرماتی ہے کہ جب 7واں ماہ بھی مکمل ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو تو فرمانے لگے بیٹا آپ کی جد حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں 8واں ماہ شروع ہوا تو پھر ایک سونی سورج والے بزرگ آئے آ کر فرمانے لگے ابشری فقد عملت بسید خاتم